آپ اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. وہ محب وطن پاکستانی ہے. جتنا آپ محب وطن پاکستانی ہیں اتنا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر بھی محب وطن پاکستانی ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور جس کی سنگل لارجسٹ میجورٹی ہونے والی ہے اس ایوان میں، آپ اس کے دفتر میں ایسے گھس جائیں. 14 عورتیں وہاں سے لے گئے ہیں، حسن صاحب کو لے گئے ہیں، لوگوں کو ڈیٹین کیے رکھا ہے. وہ کیا اسے کہتے ہیں، ان کے موبائلز لے لیے، عملے کے بچے جو وہاں پہ عورتیں پورے پاکستان سے آئی ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ، ان کو ہراساں کیا ہے یار، اس ملک میں کیا تماشا کیا بنائی کھڑے. سو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ابھی پریس کانفرنس کے اندر تمام قائدین بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر تک جو فیصلہ ہوا ہے اس کا لائے عمل جو بھی ہوگا وہ بتائیں گے. میں اس سے پہلے آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. سر بڑا عجیب سا ڈیڈ لاک ہے، کوئی کسی طرف سے بات چیت نہیں ہو رہی. جب تک بات چیت نہیں ہوگی یہ معاملہ اسی طرح لنگر آن ہوتا رہے گا. کوئی آپ کی طرف سے کوئی میسج جائے گا؟ ڈیڈ لاک کی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ حکومت اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے، تقسیم کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ تماشا کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہمارے یہ فسائی حکومت جو ڈیجیٹل کے ہمارے بچے ہیں ان کو یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آگے ہمارے 11 بندے جو ہے آپ نہیں آتا ٹھیک نہیں کرنی، آپ سیدھے نہیں ہو، آپ بندہ نہیں پڑتے، انہیں کو کرتے جاؤ یار. آپ اپنی آتے ٹھیک کر دو. آپ کچھ غلط کرو گے تو لوگ بولتے ہیں نا، آپ صحیح کرو گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اب بہت سے لوگ ہیں ہماری پارٹی کے، ہم پہ تنقید نہیں کرتے، کیوں آپ لوگ ہوا اس بات الٹی سیدھی کوئی بات کر دیتے، پر ٹھیک ہے. اوبیسلی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ منہ بند کر دو، آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی. یہ جو جنریشن ہے یہ مار کوٹ والی نہیں جی، یہ جنریشن سمجھان والی، قائل کرنا، لیڈ بائی ایگزامپل. اچھے کام کریں، چیزیں ریزالو کریں تو اچھی مثال پڑے. جتنا نال تو یار ٹھیک ہوئے گا. کتنے سال بعد لوگے بچے ایک جنریشن خراب کرو گے، دوئی کرو گے، اس طرح کام ٹھیک نہیں کہ غلط. رائٹ. جمشید دستی صاحب بھی ہیں یہاں پہ. دستی صاحب کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے ذرا آواز. گزارش ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کروں تو میرے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا. جیسے وکاس بھائی نے کہا کہ اپنے کرتوت اپنی سیاستیں بہتر کرنے کے بجائے یہ جو ہے نا ہر آدمی کو انصاف کرا کے اٹھا رہے ہیں، میڈیا کو اٹھا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کوئی رنگ دے رہے ہیں. اس پہ افسوس ہے. اور بحیثیت یقین مانے ادارہ ان کی ہر طرح پوری پاکستانی قوم رسپیکٹ کرتی ہے. جب یہ خود اس معاملے میں الجھ پڑیں گے، سیاست میں الجھ پڑیں گے. اب آپ دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہمارے گھروں پہ ہم نے منتخب میں نے رات کے 3 بجے آ کے میرے اوپر فائرنگ کی اور خوف و ہراس پلایا. تو آپ یہ کہیں کہ ہم جتنے سیاہ قانون بناتے ہیں، جائے پکڑتے جائے بند کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی سیاہ کاریاں اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کریں گے. ہم قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے، اس کے بہتری نہیں آ سکتے. جی اچھا سر، کوئی ایشو نہیں، آ جائیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کا کیا لاحہ عمل ہے؟ بہت شکریہ. ابھی اڈیالہ سے آئے ہوں، خان صاحب کے ساتھ ہی تھے اور جیل میں ہی ہمیں اطلاع آئی کہ سینٹرل آفس پہ چھاپا پڑا ہے اور گور صاحب کو اور رول صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے. اٹھانے کا لفظ زیادہ بہتر ہے کیونکہ گرفتاری تو کسی آئینی ماحول میں ہوتی ہے. یہاں تو پکڑ لو، اٹھا لو، غائب کر دو، ادھر سمجھ گئے نا بات کو. بہت غلط ہے. لیکن گور صاحب تو آگے شدید اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ظاہر ہے گور صاحب کو کب تک اندر رکھ سکتے تھے؟ بیرسٹر آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کبھی قانون کو کیا ایک پتہ تک نہیں توڑا. یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اس ملک میں اس وقت نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے. اس وقت ایک فسطائی، ایک جبر کا ماحول ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات کو آپ گفتگو سے بہتر کیجیے. ملک کو اس وقت ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ڈی جی ISPR صاحب کی پریس ٹاک آپ نے دیکھی ہوگی یا کور کی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. ظاہر ہے ہم سب اس میں جنگ میں جب سب اکٹھے ہیں، پاک فوج اور پوری قوم کھڑی ہے کہ ملک جو ہے اس میں پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہ ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فوج اپنی ریاستی اداروں کے ساتھ قوم بالکل یکجان دو قالب ہو. لیکن یہ جو پالیسیاں چل رہی ہیں، یہ جو ہو رہا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کوئی بات اگر اصول پہ کرے اس کا جواب جو ہے وہ جبر سے دیا جاتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا ورکر جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. محب وطن پاکستانی اگر کوئی بات کرتے ہیں، دیکھیں دہشت گرد کسی کو کہنا بہت بڑی بات ہے. بغیر کسی ثبوت کے کسی کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. اصل دہشت گرد وہ ہیں جو پاکستانیوں کے اوپر جو جبر کریں، ظلم کریں، فسطائیت کریں. اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے یکجان دو قالب ہونا ہوگا. اور یہ کام عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے
اور جب ہمیشہ عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے لیے میرے ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے. آج جب بتایا تو بانی کی کیا رد عمل تھا؟ اس وقت اداروں میں اور قوم کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس فاصلے کو ایک آدمی ختم کر سکتا ہے وہ عمران خان. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, آخری بات پاکستان کے دشمنوں کو کہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اوپر جو ایک دہشت گردی کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب ایک ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو حکومتیں ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ سیاسی استحکام لے کے نہیں آئیں گے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور سیاسی مسائل کا حل کہاں سے ہوگا؟ اس پارلیمنٹ سے ہوگا جس کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. جب اس پارلیمنٹ میں ہم لوگ آئیں گے, جب یہاں سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی, تب پاکستان کے مسائل حل نکلے گا. جی قادر بھائی, آپ بتائیے کہ خان صاحب کا کیا انیشیل رد عمل رہا جب آپ نے بتایا ان کو یہ سارے گرفتاری کا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو علم نہیں تھا. آپ ہی کے میڈیا کے کچھ دوست پریس ٹاک وہاں ہو رہی تھی, خان صاحب گفتگو کر رہے تھے پریس ٹاک, اس طرح آپ اس کے نہیں کر سکتے, وہ سوال و جواب ہو رہے تھے. اور جب میں نے ان کو بتایا تو ان کو دکھ بھی ہوا اور انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایک ملک میں اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اگر ایک جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرکزی دفتر بند ہو رہا ہے, آپ اس طرح کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, تو کیا ہو, تو اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی استحکام نہیں ہوگا. جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا کون اس میں انویسٹ کرے گا؟ اس ملک میں کون پیسہ لگائے گا؟ جس ملک میں اس کے سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں, جیل میں پڑا ہے 300 دنوں سے. اور میں نے وہاں خان صاحب کی موجودگی میں میڈیا کو ایک بات کی, خان صاحب کو ایک بات کی کہ خان صاحب سے یہ بات کی گئی, یہ بڑی اہم ہے, آپ اس کو ضرور اس کو نوٹ کیجئے گا کہ خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ معافی مانگے 9 مئی پہ. تو خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں, جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کیوں نہ معافی مانگیں. میں نے وہاں پہ پھر ایک بات کی, جو 300 دنوں سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ایک کیس ان پہ ثابت نہیں ہوا. دیکھیں سائفر کا خطرناک کیس تھا, اس میں باعزت بری ہو گئی, عدت کیس میں بری ہو گئے, توشہ خانہ میں بری ہو گئے, ریزرو سیٹس کا کیس ہمارے حق میں آ گیا, ایک کیس میں اس وقت سزاوار نہیں ہے. اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 300 دنوں سے جو بے گناہ جیل میں ہے, اسیر اڈیالہ, قیدی نمبر 804, اس سے معافی کون مانگے گا؟ علی صاحب یہ کہیے گا کہ میڈیا پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے روز انہوں نے کارکنان کو GHQ کے بعد پورا میں وہاں موجود تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہاں میں موجود تھا, انتظار پنجوتا صاحب موجود تھے, وہاں ڈاکٹر بابر روان صاحب موجود تھے. ہماری موجودگی میں خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے تھے اس میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی, اور 9 مئی کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا کہ 9 مئی کو تو میں زیر حراست تھا, میں احتجاج کی کال کیسے دے سکتا تھا, کیٹیگوریکلی ڈینائڈ. 9 مئی کو خان صاحب نے خود کہا میں نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی. وہ جو احتجاج کی کالیں انہوں نے پہلے دی تھی مارچ میں, اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم یہاں خان صاحب جب آئے تھے یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں, وہاں جب ان کی پیشی تھی, اس کے بعد جو ہوا اس پہ احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال تھی. اور یہ بڑی ایک اور اہم بات, خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی پرتشدد کارروائی کی بات کرتے تو جب ان پہ گولیاں چلی تھیں اس کے بعد وہ کہتے, اس کے بعد بھی جب عمران خان کو گولیاں لگی, خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے گولیاں لگی تب بھی میں نے پرامن احتجاج کی بات کی, کوئی توڑ پھوڑ کسی چیز کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہ کبھی اجازت دی ہے, نہ کبھی ایسی سیاست کی میں نے بات کی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو تو میں زیر حراست تھا, میں نے کسی احتجاج کی کال نہیں دی. اس سے پہلے بالکل دی تھی ماضی میں پرامن احتجاج کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ تشدد احتجاج کی کال دیتے تو گولیاں جب مجھے لگ گئیں, گولیاں مارنے کے بعد بھی, گولیاں کھانے کے بعد بھی جب میں نے احتجاج کی کال دی تو پرامن احتجاج. سوال یہ تھا کہ GHQ کے باہر احتجاج کی کال دی گئی تھی. خان صاحب نے کسی کو 9 مئی میں احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے نہیں دی. علی صاحب کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب سے آج کی اگر آپ پریس کانفرنس میں بارہا ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا گیا, اس میں سیاسی میں نے سنی ہے مافیا کا لفظ استعمال کیا گیا, اس میں یہ بھی کہا گیا 9 مئی کے کردار کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. اس ساری صورتحال میں آپ پھر سے ایک مرتبہ مفاہمت کا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں, ہم پاکستان کی بقا کے لیے ہر کسی سے بات کر سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. جو DG ISPR صاحب نے 9 مئی کی بات کی ہے وہ تو ابھی بات کر رہے ہیں نا. ہم تو سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے نیچے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ہاں, جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے. تحریک انصاف نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کریں, ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں. آپ پالیسیز پہ کرٹیسزم جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ سب کا حق ہے. ایک سوشل میڈیا ورکر
جو محب वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान साहब के साथ है। देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का अहम तरीन इजलास ख़त्म हो गया। अब सियासी कमेटी का इजलास होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जिसमें अहम तरीन फैसले होंगे। आपके खिलाफ कोई पर्चा वर्चा नहीं है तो आप कैसे यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा, DGI की तरफ से आपसे कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो हम उस पर प्रॉपर अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी। पॉलिटिकल कमेटी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा लिया। देखो, अब हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं, कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसके साथ ही हमने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, पुलिस का रवैया तो बदतमीजी का नहीं था, लेकिन देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी का सेंट्रल ऑफिस जो है वो पार्लियामान की बुनियाद है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस पे आप हमला करेंगे ये कोई जस्टिफाइबल नहीं है। सर, जो रिकॉर्ड वो लेके गए साथ इलेक्शन कमीशन में आप जमा करा चुके हैं पहले? देखो, वो डॉक्यूमेंटेशन तो हम जमा करा चुके थे, नेशनल असम्बली की सारी हम जमा करा चुके थे, बाकी हमारे पास आने वाले थे, वो हम प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास अभी टाइम है, लेकिन इस पे भी सारी बात करेंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह। ठीक है। जब मौजूद थे ऑफिस में, अचानक क्या हुआ? सर, एक मिनट, आप उसको डिजिटल दहशतगर्द नहीं कह सकते। वो महब वतन पाकिस्तानी है। जितना आप महब वतन पाकिस्तानी है, उतना तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वर्कर भी महब वतन पाकिस्तानी है। ओके, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का भी अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। कौमी असम्बली में अहम इजलास हुआ है और इसका बाकायदा तौर पर जो रद्द अमल है ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जाएगा। उस मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। मोहम्मद अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।